وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الدخان آیت نمبر 10 سے 16 آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا اور موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے آباؤ اجداد کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 10، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، سو اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان دھواں ظاہر لائے گا۔ یخش الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہی دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکری، وہ کہاں سمجھتے ہیں، کہاں نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس واضح رسول آیا ہے۔ ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور کہا سکھلایا ہوا ہے، معلم سکھلایا ہوا ہے، مجنون ہوش و خیرت سے بے نیاز ہے۔ انا کاشف العذاب، ہم ہٹا دیں گے عذاب کو، قلیلاً تھوڑی دیر کے لیے، انکم عائدون، تم پھر وہی کرنے والے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم سخت پکڑ کریں گے، انا منتقمون، ہم بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ سامعین کرام، بظاہر تو یعنی زیادہ تعلق تو شان نزول کے حساب سے لگتا ہے، اور کچھ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ کفار مکہ نے جب انکار کر دیا اور انکار کی روش پر چل نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی رضائے الہی سے کہ اے میرے رب ان پہ عذاب یعنی قحط کی صورت میں ان پہ قحط نازل کر اور میری مدد کر اس سے، تاکہ شاید یہ لعلہم یرجعون کے الفاظ ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے اپنے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جب عذابات آئے لعلہم یرجعون۔ تو بہرحال وہ ایک طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے تحت یہ عذاب آیا، اور پھر بھی یعنی یہ ایک قسم کی سامعین کرام حجت تمام اللہ تعالیٰ نے حتیٰ عفو وقالوا قد مسنا آبانا، پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پھر جو سنت کریمہ ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ
بجائے اس کے کہ آپ اس تمام واقعے کو مکے کی طرف کنورٹ کر دیں، اپنے طرف بھی اس کو لے آئیں، کیونکہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ اقوام کے ساتھ بھی یہی ہے اور افراد کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ مختلف قسم کے عذاب جو ہیں مسلط کیے جاتے ہیں ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ الگ بات ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے اور وہ بیماری رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے، یا کوئی اور ایسا حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی تکلیف آ جاتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اب یہ متوجہ نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ واپس وہ دروازے جو ہے کھول دیتا ہے نعمت کے اور اس کے جو بھی تھے حالت جو ہے وہ برقرار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ بڑا قرآن میں واضح مضمون ہے سامنے کا۔ میں آپ کو بتا دوں، اس وقت چونکہ میں وہ آیات مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ ہے کہ وہ غفلت میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اور پھر اچانک ان کی پکڑ کر لیتا ہے۔ تو اچانک کی پکڑ سے مراد یہ ہے کہ موت آ جاتی ہے یا کوئی اور ایسی واقعہ ہو جاتا ہے کہ ان کو مہلت نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، اور اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، استاد اگر سزا دیتا ہے وقتی طور پہ بچوں کو، ہم بھی جب چھوٹے تھے تو یعنی جو ڈنڈے تو میں نے بھی کھائے ہیں، اس میں تو کوئی مجھے وہ عار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ مطلب ہمیں سزا نہیں ملتی تھی، اور بچے تھے جو کام نہیں کرتے تھے، توجہ نہیں کرتے تھے، تو وہ پھر عارضی طور پہ سزا دیتے تھے تاکہ یہ بچے جو ہیں، یہ سزا اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اپنی روش سے باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ جب وہ اصلاح نہیں کرتے تو پھر یہ ہوتا ہے ہم جب یعنی 70s اور 60s میں ہم پڑھتے تھے نا اسکول میں، تو یہ ہوتا تھا کہ وہ اس بچے کو جو یعنی استاد کی سزا پر بھی اپنے کان جو ہے وہ نہ دھرے اور اپنی اصلاح نہ کرے۔ میں اپنے اسکول کا بتا رہا ہوں آپ کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ہے طریقہ۔ تو وہ اس بچے کو سب سے بیک پہ بٹھا دیا جاتا تھا، یعنی آخری جو سیٹیں تھیں، اور اس کو ہم پھر کہتے تھے بادشاہ، یہ بادشاہ ہے، اس سے بات مت کرو۔ تو استاد پھر اس سے قطع تعلق کر لیتے تھے، باقی کلاس کو تو پڑھاتے تھے، وہ بھی سنتا تھا، لیکن چونکہ وہ اس کی ایک ہٹ درمی تھی سبق کی طرف، تو اس کو ہم استاد جی جو ہے وہ پیچھے بٹھا دیتے تھے، اور اس سے پھر کوئی تعارض نہیں کرتے تھے، نہ مارتے تھے نہ کچھ کرتے تھے، بس وہ بیٹھا رہنے تھے، اسکول میں ہے بھائی بس بیٹھے رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہے کہ پھر کوئی تعارض اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا بس۔ اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا ہے، ان کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے رسول، آپ اس شخص سے منہ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا کی زندگی، لم یرد الا الحیات الدنیا۔ تو ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ اللہ، اور آپ کو نظر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اب تعارض کر لیا، ان سے منہ موڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ دنیا دار پر یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ وہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس پہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کھانا پینا اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، وہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیے جاتا رہتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ مہلت کا وقت ہے سامنے کرام۔ بہرحال میں اس مضمون میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حال جو ہے ہمارا ہے، ہم پہ بھی کوئی سختی تکلیف آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ فضو دعائیں عریض کے الفاظ ہیں قرآن میں، لمبی چوڑی دعائیں ہم بھی کرنے لگتے ہیں، وہ علماء وہ ختم کروا لیتے ہیں قرآن پاک کا سپارے منگوا کے، اور پھر مسجد سے ایسے طالب علموں کو بلا کے ختم شریف کرا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے تو پھر ہم اسی ڈگر پر آ جاتے ہیں۔ یہ غلطی ہے،
اللہ تعالیٰ دیکھیں اصل کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی دنیا میں آنے کے بعد ہمارا اصل کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو اور کہہ دو کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بس اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اب کوئی اگر سر نہیں جھکاتا، اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ عذاب کے کوڑے ان پر برساتا ہے۔ اور پھر جو ہے جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں 2 مرتبہ جو ہے ان پہ عذاب کے کوڑے برسائے گئے کہ نہیں برسائے گئے؟ اب بھی ہم پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں سامنے کرام۔ وہ بنی اسرائیل کا میں واقعہ بیان کر رہا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا لَكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا او كما قال۔ میں نے پوری آیت آپ کو سنائی ہے۔ 2 مرتبہ جو ہے بنی اسرائیل پر عذاب کے کوڑے جو ہیں برسائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ سنبھل جاؤ ورنہ میرا عذاب کا کوڑا تیار ہے۔ تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ثم رددنا لکم الکرۃ، پھر اس عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور ان کی تعداد بھی بڑھی اور مال بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی واپس کر دی۔ پھر وہ پھر گئے، یعنی اللہ کی یاد سے پھر گئے، پھر وہ عذاب کا کوڑا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو تمہارے چہرے انہوں نے بگاڑ دیے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یعنی ایک مزے کی بات ہے کہ جو پہلا عذاب کا کوڑا آیا، اب وہ تاریخ کا حصہ ہے، ابھی تو میں وہ تفصیل نہیں بیان کر رہا، لیکن اللہ یعنی کافر اور مشرک ان پر چڑھ دوڑے اور بیت المقدس کو اس نے جو ہے بالکل ملیہ میٹ کر دیا۔ پہلی مرتبہ جو ہے ملیہ میٹ کر دیا، دوسری مرتبہ بھی پھر ایسا ہی ہوا۔ لیکن میں آپ کو یہاں ایک نقطہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو پر کوڑے برسائے وہ کون تھے؟ وہ کافر اور مشرک قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندے قرار دے رہا ہے۔ بعثنا لکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، میرے بندے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے اپنا کام لیتا ہے تو وہ بندے تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن ہیں تو بندے، یعنی اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح آج میں آپ کو کہتا رہتا ہوں صاحب کرام، آج وہ کافر قوم، وہ مشرک قوم، یہود اور نصارہ، وہ ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے اور ہم پر وہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ آپ کو تو احساس ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کہاں پہ ہے عذاب؟ مسلمانوں پہ وہ عذاب کہاں پہ ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج وہ ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے اور ہمیں وہ پیٹ رہا ہے۔ امریکہ بہادر اور اسرائیل یہودی بہادر۔ عرب جو ہے اس سے لرزہ براندام ہے۔ کس سے؟ اسرائیل سے۔ تو آج بھی ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کافر تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے، یعنی جو جس وقت کی آیات نازل ہو رہی تھیں تو انہوں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہم کم از کم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دے اور ہم
تیری بندگی کرنے کو تیار ہیں، تو ہی میں ہماری منزل ہے اور ہم تیرے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ یعنی وہ کافر اور مشرکین مکہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، لیکن ہم یہ الفاظ بھی نہیں ادا کر رہے، جھوٹے منہ سے بھی یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ ہم پہ عذاب ہے، اور پھر عذاب کو ہٹانے والی جو تدبیریں ہیں وہ بھی نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ سعودی عرب ہے اس وقت 2018 میں بات کر رہا ہوں، سعودی عرب جو ہے وہ بمباریاں کر رہا ہے اپنے مسلمان بھائیوں پہ، یمن والوں پہ۔ حالانکہ یمن والوں کی آپ دیکھیں احادیث کی کتاب کتنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ان کی صفات بیان کی ہیں، کتنی اچھے الفاظ سے ان کو یاد کیا ہے، اہل یمن کو۔ لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان تفرقہ بازی کا شکار ہے اور ایک دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ یہاں سے بہت سے لوگ جاتے ہیں اور وہاں حرم شریف میں جماعت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، یعنی وہ ان کو کافر، وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک تفرقہ بازی کی صورتحال ہے اور عذاب الہی میں ہم گرفتار ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم رجوع کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ ہی کو اپنی منزل بنا لیں اور دین حق کے داعی بن کر اٹھیں اور دنیا پر چھا جائیں، اللہ کا پیغام پھیلا دیں ہم، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی وہ علامات تو نہیں ہے۔ اور تو بہرحال یہ ساری میں نے آپ کو وہ بتا دی، یعنی اس کا حالات بھی بتا دیے، واقعات بھی بتا دیے۔ دوبارہ میں تھوڑا سا ترجمہ پڑھ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ مضمون آ جائے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یعنی حضور نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلیں انتظار کریں آپ۔ اب یہ ہے کہ ایک دم تو نہیں ہوتا نا، وہ قحط تو کچھ جمع پونجی ہوتی ہے، غلہ جمع ہوتا ہے، یہ وہ، تو وہ بہرحال آہستہ آہستہ جو ہے وہ عذاب کے اثرات جو ہیں ظاہر ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ لوگ چمڑے ابال کے کھانے لگے، درختوں کی جڑیں اور چمڑے وغیرہ جو ہے یہ ابال کے یہ ان کا کھانا پینا تھا، درختوں کے پتے، اور یہ یعنی اس قسم کا قحط آ گیا۔ تو فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، آسمان اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان دھواں ظاہر ہو جائے۔ تو یہ دھواں ظاہر ہونا، دیکھیں اگر خشک سالی ہو، اب بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خشک سالی کا دور ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، آسمان ایک گردآلود سی فضا ہوتی ہے، پھر انسان بھوکا بھی ہوتا ہے، تو اس سے وہ دھواں مراد ہے۔ یغش الناس، سارے لوگوں پہ چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب، وہ پھر کہیں گے کہ ہے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا لے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین، کہاں وہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ نصیحت کہاں لیں گے، ان کے پاس تو کھول کے سنانے والا رسول آیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی، سامعین کرام، میرے پاس ابھی اتنا تفصیلی وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو حضور سے واقف تھے اور ان کو کہا گیا تھا۔ اور میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، بحیر رائب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ جا رہے تھے نا شام میں تجارتی وفد کے ساتھ، تو ایک بحیر راہب جو تھا راستے میں، وہ انہوں نے کچھ علامات دیکھی اور ان قافلے والوں کی دعوت کی جو تجارتی قافلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت عمر میں چھوٹے تھے، تو ان کو رواج کے مطابق وہ اونٹ اور سامان کی حفاظت کے لیے انہوں نے بٹھا دیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی وہ کوئی اور تو نہیں ہے؟ ان کا ہاں وہ ایک لڑکا ہے، ان کا بلاؤ اس کو۔ تو ایک بادل جو ہے مسلسل سایہ کیے ہوئے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، بہرحال وہ آئے اور حضور کو اس نے پہچان لیا، اور پھر قافلے والوں سے کہا کہ بھئی اس کو واپس بھجوا دو، اس کا جو ہے شام کے یہود جو ہیں یہ اس کے دشمن ہیں، اس کو واپس بھجوا دو۔ تو اب یہ دیکھیں یہ ایک ایسا واقعہ تھا
کہ چھٹپن میں اس عیسائی عالم نے، راہب نے ان کو خبر دی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو واپس بھجوا دو، تو واپس بھجوا دی بھی. ایسے بہت سے معاملات ہیں سامعین کرام کہ اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آئے ہیں، ان کو معلوم تھا، یعنی اس کی علامات بھی معلوم تھی اور وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. لیکن ابو جہل کا اپنا قول ہے کہ یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، اے محمد آپ کو ہم نہیں جھٹلاتے لیکن وہ تعلیم کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں. بہرحال تو وقت جاءہم رسول مبین، بالکل واضح، اور کافی واقعات ہیں لیکن میں نے آپ کو ایک اس میں سے سنا دیا. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر اس سے پھر گئے اور کہا کہ یہ اس کو کسی نے سکھایا ہوا ہے. دوسری جگہ یہ الفاظ ہیں انما یعلمہ بشر، وہ ایک رومی کوئی تھا، غلام تھا یا جو بھی تھا، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، تو انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ تو وہ ان کو سکھاتا ہے. بھئی وہ سکھاتا ہے تو وہ خود پیغمبر کیوں نہیں بن جاتا؟ اگر یہ تعلیم اسی سے وہ لاتے ہیں تو وہ خود ہی کیوں نہیں بن جاتا؟ بہرحال مجنون کا مطلب یہ ہے کچھ سمجھ بوجھ سے عاری. انا کاشف العذاب ان قلیلا انکم عائدون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم عذاب ہٹا تو دیں گے لیکن تم پھر یعنی وہی اپنی پرانی روش پر آ جاؤ گے. اب یہ جو آگے آیت ہے یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، یہ قیامت کے بارے میں ہے، جس دن ہم بڑی پکڑ سے تمہیں پکڑیں گے. انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. یعنی اس سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے. یہاں تو چھوٹے چھوٹے عذابات کافروں مشرکوں پہ آئے، لیکن جو بڑی پکڑ ہوگی کافروں کی اور مشرکوں کی وہ روز قیامت کے دن ہوگی. اور اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے سامنے کرام. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قوم فرعون وجاءہم رسول امین، رسول کریم. اور اس سے پہلے ہم آزما چکے، فتنہ آزمائش میں ڈالا، قبلہم ان سے پہلے قوم فرعون کو، وجاءہم رسول کریم اور ان کے پاس وہ عزت والا رسول بھی آیا. اب وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ان ادو الیہ، موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی، میں تھوڑی سی اس پہ بات کرتا ہوں، پہلے میں چند آیات کا ترجمہ پڑھا دوں آپ کو. ان ادو الیہ عباد اللہ، انہوں نے آ کے فرعون سے کہا کہ بھئی اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور اللہ کے خلاف سرکشی نہ کرو. اللہ تعلو علی اللہ، انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس کھلی دلیل لایا ہوں. تو بہرحال یہ فرعون کا آپ کو معلوم ہے، قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے فرعون کا واقعہ. اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، غلط راستے پر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، اور اس کی جو ذمہ داری بھی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ہدایت، یعنی انا کننا منذرین، ہم ڈر سنانے والے ہیں. اسی جو صورت ہم نے شروع کی تھی اس میں یعنی ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ ہم انا کننا منذرین. تو بہرحال یہ ڈر سنانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے. لئلا یکون للناس لئلا یکون علی الناس حجۃ بعد الرسل. اس میں حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو جا بجا اپنے رسول بھجواتا رہتا ہے، اس میں حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ رسولوں کے بعد اللہ پہ یعنی اللہ کے سامنے کوئی حجت باقی نہ رہے کہ بھئی ہمیں تو پتہ نہیں تھا اور ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمارے پاس تو رسول نہیں آیا تھا، کوئی پیغامبر نہیں آیا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہیں. آج بھی سامنے کرام ہمارے آخری رسول جو ہیں وہ آ چکے ہیں، انہوں نے ہمیں ڈر سنا دیا ہے. ان کی جو قرآن ہے
جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ ہم میں موجود ہے، اور ان کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ بھی موجود ہے، تو ہر طریقے سے انہوں نے ہمیں سمجھا دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے۔ اب یہ گیند جو ہے ہماری کورٹ میں ہے، بال ہماری کورٹ میں ہے، ہم ان کے سامنے ان کی تعلیمات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے پیغام کو مانتے ہیں، ان کی دعوت کو تسلیم کرتے ہیں، اگر ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سارے واقعات جو ہیں بتائے جا رہے ہیں سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون۔ ترجمہ سنا دیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان دھواں ظاہر لے آئے۔ یغشی الناس، لوگوں کو جو ڈھانپ لے، ھذا عذاب علیم، یہی دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکری، وہ کہاں سمجھتے ہیں۔ وقد جاءہم رسول کریم، رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس رسول کھول کے سنانے والا رسول بھی آ چکا ہے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر اس سے بھی پھر گئے اور کہا سکھایا ہوا ہے اور ہوش و خرد سے بے نیاز ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا بھی دیں گے، تم پھر وہی کرو گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبری، جس دن ہم بڑی سخت پکڑیں گے۔ انا منتقمون، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، So watch out for the day when the sky produces a visible smoke. یغشی الناس ھذا عذاب علیم، Enveloping mankind. This is a painful punishment. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، Our Lord, lift the torment from us, we are believers. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين
But how can they be reminded? An enlightening messenger has already come to them. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. But they turned away from him and said, educated but crazy. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. We will ease the punishment a little, but you will revert. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. The day when we launch the great assault, we will avenge. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔